سب سے پہلے اس کی بات سنیں۔ کوئی ایک حدیث ہی بکھا دیو سانو بھی مولویو، جیڑی بدعت 600 سال بعد شروع ہوئی ہے او دے دلائل قرآن چو دینا ہے۔ ایک مولوی آندا میں قرآن چو عید میلاد النبی دے اوتے 15 آیتاں انشاءاللہ بیان کرنی۔ میں کہ جیڑیاں آیتاں تو فٹ کرنا ہے اس بدعت دے اوتے ان آیتاں دی میرے صدیق نو سمجھ نہیں آئی۔ اس نے جو باتیں کی ہیں ہر ایک بات کا مستند جواب پیش کیا جائے گا اور ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گے۔ سب سے پہلے قرآن مجید، اس کے بعد احادیث مبارکہ سے جو اس نے کہا ہے عید میلاد النبی منانا یہ 600 سالہ بعد والی بدعت کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ آگے یہ کہتا ہے میرے صدیق کو سمجھ نہیں آئی تھی، میں کہنا چاہتا ہوں اس کو صدیق کو سمجھ تھی، صحابہ کو سمجھ تھی، اہل بیت کو سمجھ تھی، بزرگان دین کو سمجھ تھی۔ اگر سمجھ نہیں ہے تو تم کو سمجھ نہیں ہے، تو صرف بکواس کر رہا ہے۔ سب سے اصولی بات، جس چیز پر اللہ خوشی کا حکم دے اس پر خوشی منانا عبادت ہے۔ محبوب کریم کی آمد پر رب نے خوشی کا حکم دیا ہے۔ قرآن سے دلائل سنیں۔ دلیل نمبر 1 سورۃ یونس پارہ نمبر 11، رب نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ فرما دو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر بس اس پر خوشی منانی چاہیے۔ رحمت سے مراد نبی کی ذات۔ دلیل نمبر 2 سورۃ الضحیٰ پارہ نمبر 30، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرو۔ نعمت سے مراد نبی کی ذات۔ دلیل نمبر 3 سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4، رب نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، رب نے فرمایا تحقیق مومنین پر احسان فرمایا اپنا رسول بھیج کر۔ اب حدیث سے دلائل سنو۔ دلیل نمبر 4 صحیح مسلم شریف کتاب الصیام حدیث نمبر 1162، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ سئل عن یوم الاثنین فقال ذاک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا، محبوب کریم نے فرمایا۔ دلیل نمبر 5 ابو لہب کا محبوب کی ولادت پر لونڈیا کو آزاد کرنا۔ یخفف عنہ کل یوم الاثنین، ہر پیر کو عذاب کم ہوتا تھا۔ جب ابو لہب نے محبوب کی ولادت پر لونڈیا کو آزاد کیا تھا یعنی خوشی منائی تھی۔ حوالہ فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 145۔ دلیل نمبر 6 حضرت حسان بن ثابت نے شعر پڑھے محبوب کی شان میں، محبوب نے پسند فرمایا، صحابہ نے حضور کی شان بیان کی، میلاد میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ حوالہ صحیح بخاری شریف۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو تو بدعت کی رٹ لگا رہا ہے، بدعت ہوتی کیا ہے؟ بدعت کا لغوی معنی ہر نئی چیز۔ احادیث کے لحاظ سے بدعت کی 2 قسمیں ہیں، بدعت حسنہ جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، بدعت سیئہ جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ اب فقہ کے لحاظ سے تعریف سماعت کریں۔ جو چیز دین میں نہیں پیدا کی جائے لیکن قرون ثلاثہ سے مثال ثابت نہ ہو، شریعت کے دلائل اربع قرآن و سنت اجماع و قیاس میں سے کسی دلیل کے تحت نہ ہو۔ اب فقہ کے لحاظ سے بدعت کی 2 قسمیں ہیں، بدعت حقیقی یا صوری، دوسری بدعت اضافی۔ کبھی آگے موقع ملا اس کی بھی وضاحت کروں گا۔ خلاصہ کلام، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر بدعت حرام و ناجائز ہے تو آپ کا مدارس بنانا، نمبر 2 پکی مساجد بنانا، نمبر 3 سپیکر اور ساؤنڈ کا استعمال کرنا، نمبر 4 کاریں اور گاڑیوں کا استعمال کرنا، نمبر 5 آپ کا ہونا یوسف پسروری۔ کیا نبی کے دور میں اس طرح کے مدارس تھے؟ کیا نبی کے دور میں یہ پکی مساجد تھی؟ کیا نبی کے دور میں سپیکر اور ساؤنڈ تھے؟ کیا کاریں اور گاڑیاں تھی؟ کیا آپ تھے؟ اگر ہر بدعت حرام و ناجائز ہے تو یہ چیزیں آپ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اگر ہر چیز حرام و ناجائز ہے تو آپ بھی نبی کے زمانے میں تو نہیں تھے، تو پھر آپ بھی حرام کے اور ناجائز ہیں آپ کے مطابق۔ میں نہیں کہہ رہا، بس کافی ہے آپ کے لیے تحفہ۔ محمد مصور یوسف چشتی، جامعہ مہریہ چشتیہ، گلشن فضل احمد چشتی سرکار، چشتی آباد، پل کلاچیاں والی، کلمہ چوک، بائی پاس۔